صحابہ کی زندگی میں سنتوں کی جو اہمیت تھی اتنی زیادہ تھی کہ سنتوں پر عمل اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرنے والے تھے، ایسی اتباع کرنے والے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اپنایا، انہوں نے اتنا اپنایا کہ بالکل ان کی نقل بن چکے تھے. سمجھ رہے؟ انداز، گفتار، چلنے کا انداز، حلیہ، سمجھ رہے؟ اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. ہم بھی تو اپنے نبی کے بارے میں سنتے ہیں، اپنے نبی کی واقعات کو پڑھتے ہیں، اپنے نبی کے انداز کو، کردار کو، گفتار کو، کہ میرے نبی خوشی میں تھے تو ان کا کیا مزاج تھا، میرے نبی بہت غمزدہ ہو جاتے تو کیا معاملہ ہوتا، پریشان ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا ہے نا، میرے نبی کا چہرہ مبارک کیسا تھا. اور تو اتنی زیادہ محبت کی صحابہ نے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ ہم بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ثبوت ہے. وہ ثبوت جو صحابہ نے دیا. ہاں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گئے نا، تو مدینہ میں جب قباء کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر مدینہ والے ہمارے نبی کا استقبال کر رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینہ سے باہر نکل کے مقام قباء پر. تو جب لوگوں نے دیکھا، وہ لوگ سردار قسم کے لوگ تھے، تجربے کار قسم کے لوگ تھے، ایسا نہیں کہ جاہل لوگ تھے. سمجھ رہے؟ سردار قسم کے لوگ تھے جو مدینے کے باہر نکل کر ہمارے نبی کا استقبال کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ دو مسافر آ رہے ہیں، لیکن دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. فرق کوئی نہیں ہے، دونوں کا حلیہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا، رفتار ایک جیسی، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، ہر چیز ایک جیسی تھی. یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں شک میں پڑ گئے کہ ان میں سے اللہ کا نبی کون ہے. سمجھ رہے؟ کتابوں میں یوں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ تو نہیں ہے. اندازہ لگا رہے تھے نا، کیونکہ دونوں کا ایک ہی جیسا انداز تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سمجھداری کی سے سوچیں کہ انہوں نے کیا معاملہ کیا کہ کہا میرے آقا اس وقت تھکے ہوئے ہیں نا، تو سب ان سے مصافحہ کریں گے تو اور تھکاوٹ ہو جائے گی، تو سب سے پہلے مصافحہ کرتے رہے وہ آگے بڑھ کر، اور یہ کہتے رہے کہ میرے نبی تھکے ہوئے ہیں نا، میرے آقا تھکے ہوئے ہیں نا. اور جب ان سب نے مصافحہ کر لیا نا، تو اس وقت سورج جب نکلا اور سورج کی کرنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ، کیونکہ وہ تھوڑا اندھیرا جیسا بھی تھا، شام کا وقت جیسا، رات کا اندھیرا تھا، صبح کی چاندنی نکلنے والی تھی. تو جیسے ہی ہمارے نبی کے چہرے مبارک پر، ان کے رخساروں پر وہ کرنیں آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک روشن ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ جس کو نبی سمجھ کر وہ مصافحہ کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی چادر جو ہے وہ نکالی اور اپنے ساتھی کے اوپر سائے کر کے کھڑے ہو گئے. تو کیا پتا چلا امام کون تھا، مقتدی کون تھا، نبی کون تھا، امتی کون تھا، ہاں اصل کون تھا، اس کی نقل کون تھا. تو گویا نقل اور اصل اتنی مشابہ ہو گئی تھی نا ان کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مشابہت اختیار کی تھی اللہ کے نبی کی، ایسا انداز اختیار کیا تھا ہمارے نبی کا ہو بہو کہ لوگوں کے لیے نقل اور اصل میں فرق کرنا ہی دشوار ہو گیا تھا. سمجھ رہے؟ اسی لیے تو باہر کے لوگ آتے تھے نا، تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو تشریف فرما ہوتے تو وہ آ کر پوچھتے کہ من منکم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ میں محمد کون ہے. کیوں ضرورت پیش آئی ان لوگوں کو یہ بات پوچھنے کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک جیسے نظر آتے تھے. سمجھ رہے؟ ظاہری مشابہت تھی، شکل و صورت کی مشابہت. ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کہ کیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز، ان کا کپڑا، ان جیسا کپڑا، ان جیسا بیٹھنا، ان جیسا ہر چیز اختیار کی. ہاں، صرف یہی نہیں، سارے صحابہ کو ہم دیکھیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی صفت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان کے انداز، ان کا مزاج ایسا خوبصورت بن گیا تھا. ہر چیز ان کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنے اندر بسانے کی کوشش کی انہوں نے، بلکہ ہر ظاہر پورا نبی جیسا. ہم نے اپنے بچوں کو نبی کا کتنا بنایا. ہاں،
ہمارے بچے، اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھلاتے، سنتوں کی اہمیت بتلاتے، بیٹا ایسا، اللہ کے نبی ایسے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے طریقے پہ عمل کیا اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، وہ یوں، اور پھر اللہ ایسے خوش ہوں گے، اللہ کے نبی اس طرح شفاعت کریں گے، تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا اور جب اس کی داڑھی نکلتی تو کیا وہ داڑھی کٹوا لیتا؟ ہاں، کیا وہ شیونگ کروا لیتا؟ ہرگز نہیں کرواتا. تو پتہ چلا آج ہمارے بچے جو شیو کرواتے ہیں نا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے اپنے نبی کی محبت، ان کی اہمیت، ان کا ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہم نے نہیں بتلایا. اور صحابہ کو دیکھیں کیسے عمل کرتے تھے، یعنی خود کا کچھ رائے ہی نہیں، ایسے اپنے نبی کی اتباع کی انہوں نے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ مدینہ سے جب وہ مکہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک جگہ پر وہ سواری کھڑی کی انہوں نے، اور پھر وہ نیچے اترے اور درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، جیسے انسان اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے نا ایسے. مگر ایسے ہی کپڑے کو ہٹائے بغیر بیٹھے ہو، کپڑا نکالا نہیں، جیسے پاجامہ وغیرہ ہٹا کر بیٹھتا ہے نا انسان، واش روم کے لیے بیٹھتا ہے قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے، تو لیکن وہ ایسے ہی بیٹھ گئے، سمجھ رہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور سواری پر بیٹھ کر چل پڑے. تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت رکنے کا، جا کر بیٹھنے کا کیا مقصد تھا؟ آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ نے کیوں وقت ضائع کیا کہ اپنی سواری پہ سے اترے، پھر وہاں جا کر بیٹھے اکڑو بغیر پاجامہ نکالے، سمجھ رہے، بغیر کپڑا اٹھائے، تو آپ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا نا، تو اسی مقام پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے اور وہاں جا کر آپ نے اپنی ضرورت پوری کی تھی، سمجھ رہے. تو اس کے لیے نا مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میرا جی چاہا کہ میں بھی اسی جگہ اتروں جہاں میرے نبی اترے تھے، ایک عمل میں میرے نبی کے ساتھ ان کی محبت میں کروں، ان کے اندر وہ جذبہ تھا، انہوں نے کیا. ایسے کئی صحابہ، ایک صحابہ کی مثال نہیں، کئی صحابہ، ان کے انداز، ان کے گفتار، ان کے کردار کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرتے. تابعین، تبا تابعین، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم پڑھیں گے کہ صحابہ، تابعین، تبا تابعین، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو نبی جیسا کرنے کی کوشش کی. ہاں، وہ والا واقعہ نہیں یاد ہے حبشی صحابی کا کہ ان کے گھنگریلے بال تھے، ہاں، اور کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھنگریلے گول گول بال تھے، کرلی بال تھے، تو ان کے بال جو ہے نا وہ مانگ نکلتی ہی نہیں تھی. جب آئینے میں چہرہ دیکھتے تو ان کا جی چاہتا کہ میرے سر میں بھی مانگ ہو، اسی طرح نظر آئے جیسے میرے نبی کے سر میں نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی محبت، دیکھیں نا، دیکھیں تو صحیح کیسی محبت. ہاں، تو کنگھے سے اپنی مانگ بنانے کی کوشش کرتے تھے لیکن مانگ بنتی نہیں تھی. وہ کرلی گول گول گھومے ہوئے چھوٹے چھوٹے بال تھے نا، تو کنگھی سے اپنی مانگ بنانے کی کوشش کرتے مگر مانگ بنتی نہیں تھی، نکلتی نہیں تھی. تو انہوں نے اپنا سر، انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرا سر حالانکہ یہ تو قدرتی ہے نا، میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے ہیں، یہ قدرتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ان کی محبت کا انداز دیکھیں، سبحان اللہ العظیم. محبت میں ایک دن انہوں نے لوہے کی گرم سلاخ لی، ایک سلاخ لی، اسے گرم کیا، اور انہوں نے آگ میں سے وہ سلاخ نکالی گرما گرم، ہاں، دیکھتی ہوئی، اور اپنے سر پر پھیر لی. تو کیا ہوا؟ زخم ہو گیا. علاج کیا تو ٹھیک ہو گئے، زخم ٹھیک ہو گیا علاج کیا تو، لیکن لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنا سر جلا لیا، کیوں اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ تو کیا کہا، تکلیف تو بالآخر ختم ہوئی ہے یہ میری، تمہیں لگ رہا ہے میں نے تکلیف پہنچائی ہے لیکن میری تکلیف اب جا کر ختم ہوئی. آئندہ میرا سر مانگ کی وجہ سے میرے نبی کے مبارک سر کے مشابہ ہوگا نا. جب میں دیکھتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی اپنے آپ کو کہ میرے سر میں مانگ نہیں ہے، اب جا کر وہ میری تکلیف ختم ہوئی ہے. تو جب ایک بار سر پہ جل جائے، بال وغیرہ سب چمڑی جل جائے، زخم ہو جاتا ہے نا سر کے اندر، تو سر کے اوپر یعنی بال وغیرہ جھڑ جائے، وہاں پہ زخم ہو جائے تو اس حصے پہ بال نہیں نکلتا پھر. تو کہا اب مجھے خوشی ہوئی، اب میرا غم ہلکا ہوا، اب میری تکلیف ہلکی ہوئی، کہ میرا جو ہے نا میری مانگ میرے نبی جیسی ہو گئی، میرا سر میرے نبی جیسا مانگ والا ہو گیا. کیسی محبت، اللہ اکبر. ہمیں تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ ہمارے شوہر سنت
پہ ان کا طریقہ ہے، نہیں ہمارے بچوں کا ہے، یہ نہیں ہے. ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہم رو تو سکتے ہیں، ہم کڑ تو سکتے ہیں، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں. اللہ ہم کیا کریں، دیکھا نہیں جاتا، بغیر سنت کے چہرہ دیکھا نہیں جاتا. یا اللہ ان کا ٹکنے کے نیچے ان کے پجامے ہیں، ان کی جینس ہیں، ان کی پینٹیں ہیں، اللہ دیکھا نہیں جاتا. اللہ سنت کے بغیر زندگی چل رہی ہے، دیکھا نہیں جاتا. تو ہمارا دل روئے اگر ہم ان کو بتاتے ہیں وہ نہیں سنتے، تو ہم ان سے لڑے نہیں، ہم ان سے جھگڑے نہیں، ہم روئے اللہ کے سامنے، اللہ عافیت والی ہدایت عطا فرما دیجیے نا. اللہ صحابہ نے کیسی محبت کی، ہمیں وہ محبت عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے. سنتوں سے کیسا لگاؤ تھا، سنتوں سے کیسا استحضار تھا، اللہ ہمیں بھی وہ استحضار عطا فرما دیجیے نا. سمجھ رہے؟ تو ہم اپنے بچوں کو وہ تربیت دیں، وہ ترغیب دیں. انشاءاللہ فکر کریں بہنوں، فکر کریں. تو ابھی سے ہم جو سنتے ہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں روزانہ ہم اپنے بچوں کو بتلایا کریں، سکھلایا کریں کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، ان کی سنتیں کیا ہیں، ان کا مزاج کیا ہے نا، ان کا انداز کیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اللہ اس کے رسول کا عاشق صادق بنا دیجیے. ہم اللہ سے مانگیں انشاءاللہ. چلیں پھر سیدھا دل پر رکھ کے دعا پڑھ لیتے ہیں. سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد معه اهله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.